اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی اس خاص پروگرام میں جو کہ ماہ محرم کی مناسبت سے ہمارے چینل پر نشر ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے ہمارے حسین، کے جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف نوحہ خان، مرثیہ خان کو ہم اس پروگرام کے ذریعے بلائے اور جو ہے عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو منعقد کرنے کی کوشش کرے، عوام الناس میں مرثیہ خانی، نوحہ خانی اس کلچر کو پروموٹ کیا جائے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کی کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ یہ نوحہ خانی، یہ مرثیہ خانی، امام حسین پر گریہ کرنا، یہ اسی حرارت کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے نوحہ خان ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ شہر بمبئی کے مشہور و معروف نوحہ خان ہے، اور اکثر جو ہے انہیں آپ نے جلوسوں میں بھی دیکھا ہوگا۔ اور ہم تعارف کرواتے ہیں جناب جعفر علی صاحب سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے اپنے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے مزاج ہے آپ؟ بس الحمدللہ۔ جی، تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس پروگرام کے لیے۔ اور خیر، ہم نوحہ خانی اس کے حوالے سے جو ہے بات کرتے رہیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم یہ اس بات کے ساتھ کرنا چاہیں گے، ایک ایسے نوحے کے ساتھ جس کی اکثر آپ سے جو ہے گزارش کی جاتی ہے جہاں پہ بھی آپ جاتے ہو۔ جی، تو جب ہم کہیں جاتے ہیں ماتم داری کے لیے، پرسہ داری کے لیے، یا کوئی بھی ہمیں بلاتا ہے، تو ایک کلام ہے جو ہم نے بچپن سے سنا ہے، اور تمام ممالک ہے اس دنیا میں، سب نے یہ کلام سنا ہوگا کہ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ جی، یہ اتنا معروف و مقبول کلام ہے، جب ہم جاتے ہیں تو اس کلام کی ہم سے فرمائش کی جاتی ہے، چاہے پھر وہ کربلا ہو یا شہر بمبئی ہو یا حیدرآباد ہو یا لکھنؤ ہو یا جہاں بھی ہو۔ جی، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، پر کہیں سے بے تے پیمبر ثنا آقا، ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز میں ہم نے جو ہے یہ توفیق ہوئی حاصل، اور یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے الحمدللہ جو نوحہ خانی کرتے ہو، یہ کتنے سالوں سے آپ کرتے چلے آ رہے ہو؟ عطا بھائی، نوحہ خانی کا آغاز جو میرا شروع ہوا ہے 2006 میں۔ جی، کیونکہ 2006 میں شاہد بلتستانی صاحب جو ہمارے پڑوسی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک کلام آیا تھا، اے میرے بابا جان، جی، جو ہم تمام شیعہ حضراتوں نے سنا ہے، اور ہم بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور وہ کلام ہمارے دل پہ ایسا نقش ہوا، تو ہماری والدہ ہیں، ہماری والدہ نے بہت ہمیں آگے کیا اس بات پہ کہ آپ کریے، آپ ذکر کریے، آپ پڑھتے ہیں، بچپن سے آپ کو شوق ہے،
تو ہمارا ذکر 2006 سے نوحہ خوانی میں شروع ہو چکا تھا. جی تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی جو ہے مجلس میں، جیسا بچے جب مجلس برپا کرتے ہیں تو اسی میں سے آپ نے اپنے جرنی کا آغاز کیا تھا. تو آپ کے یعنی اپنے فارملی کہیں ٹریننگ لی کسی استاد کے اندر، یا کسی کو آپ اپنا مینٹر مانتے ہو اس لحاظ سے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کیا آپ نے. ہم نے جب اپنی نوحہ خوانی کا آغاز کیا تو ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے مرتضیٰ علی، وہ ابھی ابراڈ رہتے ہیں کام کے سلسلے میں. وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے، بڑی اچھی آواز کے مالک تھے. ہم ان کو اپنا استاد مانتے. ہم نے جو سیکھا، جو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سے ان کو دیکھ کے ہم نے کی. اور ہمارے ماشاءاللہ شہر بمبئی میں اتنے ماشاءاللہ ذاکر ہے، جیسے ہمارے وسیم رضوی صاحب ہو گئے یا عمران مہدی صاحب ہو گئے، افروز صاحب ہو گئے. ہم نے ان کو دیکھ کے اپنی نوحہ خوانی کا آغاز کیا کہ پڑھا کیسا جاتا ہے، سلیقہ کیسا ہوتا ہے بے شک نوحہ خوانی کی طرف. جی جی. تو ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کسی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں یا آپ خود کلام لکھتے ہیں؟ اور اگر کسی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں تو زیادہ آپ کی پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ جی ہم اس بات پہ جواب دیتے ہیں آپ کو کہ میں کلام لکھتا نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اب ذہن میں ایک تختی آ گئی میرے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک کلام کہنا ہے تو میں سوچوں گا اس پہ. لیکن وہ اذن والی بات ہے، جی وہ عطا والی بات ہے کہ اگرچہ بی بی نے وہ چیز عطا کر دی تو ایک تختی، جس کو ہم خاکہ بھی بولیں گے، جی وہ ایک عطا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلام تو خیر نہیں لکھ پاتے تو ہم دوسرے شاعر کے پاس جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ ایسے ویسا فقط ایک ہی شاعر نہیں جن کے ہم کلام پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک کے کلام پڑھتے ہیں. جو اچھا کلام ہمیں سننے کو ملتا ہے ہم اس شاعر کے کلام پڑھتے ہیں. اور اگرچہ ہمارا جو پریفرنس ہے، جو شہر بمبئی میں ماشاءاللہ جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ان کا نام ہے فصیل کاظمی صاحب. جی تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑے ہی معروف و مقبول کلام دیے شہر بمبئی کو جی اور اس پوری دنیا کو. جی بالکل بالکل. تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نوحہ خوانی کے علاوہ آپ کا کیا مین پروفیشن ہے، جس ذریعہ معاش جسے ہم کہتے ہیں؟ جی تو میں ایک ڈیجیٹل میڈیا جیسی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا کام جو ہے، میں گیمز بناتا ہوں بچوں کے لیے، ویڈیو گیمز جو کہتے ہیں ہم، چاہے وہ موبائلز ہو گیا ہو یا پلے اسٹیشن ہو گیا ہو یا ایکس باکس ہو گیا ہو، تو ان بچوں کے لیے ہم گیم بناتے ہیں. جی جی. تو یعنی کس طرح سے آپ جو ہے پرسنل اور اس پروفیشنل لائف کا آپ مینیج کر پاتے ہو؟ وہ کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ذکر بھی کرنا ہے اور روزی کے لیے ہاتھ پیر بھی مارنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگرچہ ہم یہ چیز دیکھیں کہ صرف ذکر کریں گے اور کام نہیں کریں گے تو وہ بھی غلط بات ہے. بے شک. اور صرف کام کریں گے اور ذکر نہیں کریں گے تو وہ بھی چیز غلط ہے. بالکل. تو دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. یس، یعنی ایک ماڈریٹ ویو ہم. بالکل. تو ہم ایک یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو ہے وہ کون سی ہستی ہے جن کے کلام کی زیادہ تر آپ سے گزارش کی جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ایک کلام جو ہے ہمارے ویورز کے لیے آپ پیش کریں؟ جی ہم جب جہاں گئے عطا بھائی، پتہ نہیں کیوں یہ عطا والی بات ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی. جب ہم جاتے ہیں یا سوز خوانی کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، کسی نے فرمائش کر دیا کہ بھائی آپ کو سوز پڑھنا ہے، جی تو ایک دوسرے فرد آ کے بولیں گے کہ جناب چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا آپ نے ایک کلام پڑھنا ہے. جی. تو عطا بھائی ایک کلام اس سال عطا ہوا ہے ہمیں. جناب فصیل کاظمی صاحب نے ایک کلام لکھا ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ جلد از جلد یہ کلام سفر میں ریلیز ہوگا تو میں آپ کو ایک مطلع ثانی نظر کرتا ہوں بطور خاص. کم سن ہوں میں پیاسی ہوں، زخمی ہوں یتیمہ ہوں، کم سن ہوں میں پیاسی ہوں، زخمی ہوں یتیمہ ہوں. یہ سوچتی ہوں بابا کیا
کم سن ہوں میں پیاسی ہوں زخمی ہوں یتیمہ ہوں. اس کا ایک شعر کہا تھا جی فصیل کاظمی صاحب نے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اس 4 مظالم بتا رہی ہے مولا حسین صلاۃ والسلام سے کہ بابا کم سن ہوں پیاسی ہوں زخمی ہوں یتیمہ ہوں. اب بی بی یہ کہنے لگی کہ بابا یہ سب ہو جانے کے بعد بھی کیا میں وہی سکینہ تھی؟ اب بی بی نے ایک گرمی ہوتی ہے جی اب اس گرمی کی شدت بی بی سکینہ نے بتائی ہے. اور فصیل کاظمی صاحب نے اس شعر کو نظم کس بات سے کی ہے کہ سورج کی تمازت سے سوکھی ہے رگیں ساری اور اس پہ قیامت کی ہے تشنا لبی تاری. میں غم کا سمندر ہوں میں پیاس کا دریا ہوں کم سن ہوں میں پیاسی ہوں زخمی ہوں یتیمہ ہوں. تو بہت ہی خوبصورت کلام تھا جو کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے جی آپ نے پڑھا اور جو ہے جناب فصیل کاظمی صاحب نے جو ہے اسے لکھا. اور عمومی طور پہ آپ جو ہے اور کون سے جو شاعر ہوتے ہیں ان کے کلام آپ جو ہے پریفر کرتے ہو؟ جی اپارٹ فرام فصیل کاظمی صاحب کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ شہر بمبئی میں ایسے کتنے شعراء ہیں جو بڑے اچھے اچھے کلام لکھتے ہیں. جیسے ہمارے فصیل کاظمی شکیل کاظمی صاحب ہو گئے, ایک ہمارے عظیم اعظمی صاحب ہو گئے, اور ایسے کتنے ماشاءاللہ ولایت کربلائی ابھی ماشاءاللہ ایک نئی جنریشن آئی ہے شاعری میں, نئے نئے شاعر دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ایک نیا ایک شاعر آیا ہے حیدر الہ آبادی کر کے, وہ بھی بڑے خوبصورت کلام لکھ رہا ہے. جی الحمدللہ. ایک پوائنٹ ہم نے نوٹس کیا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے جب 2006 میں اس کلام کے ساتھ آغاز کیا تھا, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤ کہاں, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ عوام الناس نے اسے کافی مرتبہ کئی بار سنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ کی آواز میں سنا جائے, وہ کلام جس سے آپ انسپائر ہوئے ہو. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی, قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی, ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے, بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان, سر چھپاؤں کہاں, میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء, میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا, نام زینب
رب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. بہت بہت شکریہ آپ کا، یعنی اتنا بہترین کلام اور آپ کی یعنی بہترین آواز میں ہمارے ویورز تک پہنچانے کے لیے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے دردناک کلام پڑھنے سے خود کو آپ ایموشنلی کس طرح سے پریپیئر کرتے، اتنے زیادہ مصائب ہے اس لحاظ سے. عطا بھائی باخدا یہ بات کہنا چاہوں گا میں کہ تمام ہمارے ویورز یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک مصائب کا ہم کلام سنتے ہیں اور ہم نے اس چیز کا ارادہ باندھا ہے کہ انشاءاللہ اس بار آج یہ کلام پڑھنا ہے ہمیں ماتمداری میں فرش عزا پہ جا کے، جب ہم ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں، جب ہم کلام دیکھتے تو باخدا بڑا ڈر لگتا ہے کہ اے بی بی اس بات کا جو یہ تبلیغ مولا حسین ہے، جو یہ تبلیغ عزائے سید الشہداء ہے، کیا اس بات کا حق ادا ہوگا؟ بے شک. کیا ہم یہ چیز کر سکیں گے؟ وہ جو بھی ہوتا ہے بس وہ بی بی طاقت دے دیتی ہے، جو کہیں اسے وہ ایک عطا ہو جاتی ہے وہ بات. بالکل جی بالکل. اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے نوحہ کاری جو ہے کم ہو جاتی ہے، ریاکاری کہیں نہ کہیں بڑھ جاتی ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا سوال ہے عطا بھائی. اس بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہم آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں، وہ عزاداری میں جو سادگی ہوا کرتی تھی، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عزاداری کیسی کی جاتی تھی، علم کیسے نکالا جاتا تھا، تابوت کیسے ہوا کرتا تھا، یا جب شبیہ ذوالجناح ہم جو نکالتے ہیں وہ کیسے ہوا کرتا تھا. وہ ایک ادب تھا. ریاکاری کے مسئلے سے اگر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہے. اس زمانے میں ڈیجیٹل اتنا چیز تھی نہیں، آج لوگ ڈیجیٹل میں اتنا آ گئے ہیں. آج چند لمحوں میں ایک ویڈیو کسی نے بنا دیا اور وہ ویڈیو اس نے انسٹاگرام یا الگ چیزوں میں، الگ مختلف پلیٹ فارمز میں اس نے ڈال دیا، وہ چیز ایک وائرل ہو گئی. اب ریاکاری کے حوالے سے یہ بات میں کہوں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، جب وہ کلام کرتے تھے، جب وہ کلام پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے. بے شک روتے تھے. تمام جتنی عوام بیٹھی ہے، جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں وہ روتے تھے، یا نوحہ خان ذاکرین جتنے ہوتے ہیں وہ روتے تھے. آج کے وقت یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے وقت وہ چیز دیکھی نہیں جاتی، جو سادگی ہم اس زمانے میں عزاداری ہے جی مولا حسین میں ہم دیکھتے تھے. جی بالکل. اور بس یہ جاننا چاہیں گے آخر میں پروگرام کا اختتام ہم یہ اس بات سے کرنا چاہیں گے کہ ایسا کوئی خاص کلام جو آپ کے دل سے زیادہ سب سے قریب ہے، آپ کی آواز کے ساتھ ہم جو ہے اپنے ویورز کو چھوڑ آئیں گے اس پروگرام کے آخر میں. سب سے دل کے قریب ایک کلام ہے، اور جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں اس کلام کی بڑی فرمائش کی جاتی ہے. اور ہر ایک شخص نے، ہر ایک فرد کے دنیا پہ جہاں پہ بھی ہے، جو بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں، چاہے وہ گنے چنے ہم ایک پہ ادنے سے ذاکر ہیں، جتنے بھی لوگوں نے ہمارا کلام سنا ہے یہ والا، تو اس کلام کی فرمائش کی جاتی ہے. آپ کی اجازت سے میں اس کلام کا آغاز کرتا ہوں. جل گیا سر کو دل میں لیے، صدمہ جھولا، جل گیا سر کو دل میں لیے، صدمہ جھولا، جھول نہ پایا میری گود میں، بچہ جھولا، جل گیا سر
کو دل میں لیے صدمہ جھولا سن کے مقتل میں شہیدی سے حل من کی صدا ہائے حل من کی صدا یا علی بول کے بے شیر نے چھوڑا جھولا جل گیا سر کو دل میں لیے صدمہ جھولا